ہاں جی، اولاد کے لیے جس کی اولاد نہیں ہے 300 مرتبہ استغفراللہ پڑھے. کتنی مرتبہ؟ اور ایک منت مانے کہ اگر بیٹا پیدا ہو تو نام محمد علی رکھنا ہے، بیٹی پیدا ہو تو نام نور فاطمہ، اور 300 مرتبہ استغفراللہ پڑھو گے انشاءاللہ 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 کنفرم اولاد ہوگی. کنفرم کا مطلب کنفرم ہے، سمجھ آئی؟ میں بغدادی ہوں، وہابی نہیں. عقیدہ بڑا مضبوط ہے بحمداللہ ہمارا، آپ کو خبر تک بھی نہیں ہے. ہمارے کئی ملا بکے ہوئے ہیں، ہمارے کئی پیر بکے ہوئے ہیں، تصوف کا نام لینے والے آستانوں والے کئی بکے ہوئے ہیں، کئی ہمارے مولوی بکے ہوئے ہیں، کئی ہمارے مفتی بکے ہوئے ہیں، کئی نقیب بکے ہوئے ہیں. پتہ نہیں کون کون بکا ہوا ہے، ان کے ایجنڈوں پر کام ہو رہا ہے. کوئی اپنے گردہ گرد چند بندے بٹھا کر حضور کے علم پر بھونک رہا ہے، حضور کی محبت ہمارے سینوں میں تاکہ کم ہو جائے، اور کسی سے انہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کروا دیا تاکہ ان کے اندر اختلافات پیدا ہو جائیں اور عقیدت رسول ان کی کمزور پڑ جائے. پر یاد رکھنا ہر دور کے اندر اگر یزید پیدا ہوتا رہا ہے تو حسینی کردار ادا کرنے والے بھی پیدا ہوتے رہے. لیکن ایک بات آپ کی خدمت میں آخر میں یہ ضرور کہوں گا، اکھاں کھول کے رو، ایڈے کلے بن کے نہ رو، سیانے بنو، اپنے آقا سے وفا کرو، اور جتنے مرضی ہے تم گناہگار ہو، اگر تم حضور کے وفادار ہو تمہیں نہ یہاں خوف ہے نہ وہاں خوف ہے. یہ میری بات آخری جو ہے یہ تھوڑی سی کئی نیک بندوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی. یہ متقی بندے ہوندے نا جڑے، انہاں دی کھوپڑی چے ذرا دیر نال گھسے گی. تم جیسے بھی ہو، تم جو بھی ہو، حضور سے وفا کرنا، حضور سے وفا کرنا. میں 30 پاروں کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر تم نے وفا کی تو حضور تمہیں تمہارے گناہوں سمیت کھینچ کے پل سے پار کرا کے اپنے رب سے بخشوا کے اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے. شرط یہ ہے کہ تم غدار نہ ہو، شرط یہ ہے کہ تم غدار نہ ہو، وفادار ہو. وہ وفادار پاویں جتنا مرضی ہے گناہگار بڑا ہو، پاویں جتنا مرضی ہے. یہ میں پھر مڑ کے کہنا ہوں، سن لیں مڑے میرے سارے صوفی پرا، تسی بھی سارے سن، بلے جتنا مرضی ہے بڑا گناہگار ہو، غدار نہ ہو. اور غدار کسے کہتے ہیں؟ وہ اللہ کی قسم، میں نے تو اسے ایک ڈاکو کا واقعہ سنا ہے. اس سے کسی نے کہا یار ہمارے مولوی صاحب رسول اللہ کے بارے میں گلاں صحیح نہیں کرتے. وہ ڈاکو کہتے ہیں برچھا لے کے مسیدی وڑ گئے. اسے ہاں بھائی مولوی کی کہتے ہیں آقا دے بارے؟ مولوی ڈر گیا، اسے کہا نہیں جی تسی جو کہو گے وہی کہنا. تو بندہ ڈاکو جدو فوت ہویا کسے تک کیا بخشی گیا. انہوں پوچھا بخشی کی میں گیا، انہیں کیا ایک مولوی نو ڈرایا سی بندے دا پتر بن، اللہ رب العالمین دی بس غیب ہوئی کوئی آواز میرے کان وچ پئی ہے. فرشتے جدو سدھے ہون لگے نا مینوں تے کہا چپ کرو، انہیں کسے نو ہٹایا سی میرے نبی دی گستاخی نہ کرے، میں توانا چاہندا ہوں دے نیڑے نہیں جانا. اور دیوانوں غداری چنگی نہیں، پاویں جتنے مرضی ہے بڑے گناہگار ہو، رسول اللہ کے وفادار رہو، رسول اللہ کے عاشق رہو، رسول اللہ کے مانی رہو. بس پھر ویسے بھی شفاعت حضور نے نیکوں کے لیے نہیں لی. اے پوچھ لو جتنے مولوی پرا میرے بیٹھے ہیں، اور ادھر سامنے درمیان بھی مولوی پائی بیٹھے ہیں میرے، جنہاں دیاں پیراں دیاں جتیاں تھلے لگن والی مٹی دی ایک ذرہ بھی میں نہ. ایسے عظمتاں والے لوگ بھی دو چار مینوں وچ نظر آ رہے ہیں، ایڈے عظمتاں والے لوگ بھی بیٹھے ہوئے. تو قرآن پہ ہاتھ رکھا کے پوچھ لو حضور نے شفاعت کدے واسطے لئیے؟ گناہگاراں واسطے لئیے یا نیکوکاراں واسطے لئیے؟ سیدھا سیدھا حضور نے فرمایا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے فرمایا کہ تم یہ تو یا تو نصف امت تمہاری ہم بخش دیتے ہیں بغیر حساب کے جنت میں جائے گی، یا پھر آپ شفاعت لے لو. یا کیا لے لو؟
حضور فرماتے خجرت بین الشفا و بین ان یدخل نصف امت الجنہ، مجھ سے کہا گیا ادھی امت جنت وچ لے جاؤ، یا ادھی امت نہ لے کے جانے ہو بلا حساب کتاب جنت تو پھر شفاعت لے لو، فاخترت الشفا، فرمایا میں چپ کر کے شفاعت لے لے کہ لے لئی۔ تو اگلے جملے سنو حضور دے، فرمانے لِأَنَّهَا أَهَمُّ وَأَقْوَى، اس لیے کہ یہ عام ہے اور اس لیے کہ یہ میری پوری امت کے لیے کافی ہوگی، میں جس کی چاہوں گا شفاعت کر سکوں گا۔ اور آگے چلو، فرمایا اترون، کیا تم یہ دیکھتے ہو میرے صحابہ، اترونہا للمتقین، کہ یہ شفاعت میری نیکوں کے لیے؟ لا نہیں، ولکنہا للمذنبین الخطائین المتلوثین، بلکہ میری یہ شفاعت میری امت کے گناہگاروں کے لیے ہے، خطا کاروں کے لیے ہے، صحیح کاروں کے لیے ہے، میں ان کی چن کر شفاعت کرتا چلا جاتا۔ بلکہ اگر آخر میں تمہیں یہاں پر اعلیٰ حضرت کے ایک شعر کو اس حدیث کی تشریح میں سنا دوں تو لطف دوبالا ہو جائے گا، لطف دوبالا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں، ادھر میں نے تکو، اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں قیامت کے دن حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے گزریں گے، ایسے، اور ادھر داتا صاحب، عجز صاحب، جام پاک، فرید پاک، حضرت حسن بصری پاک، سلطان باہو پاک، یہ بڑے بڑے پاک، سارے پاکیزہ لوگ ایسے لائن میں کھڑے ہوئے ہوں گے اور سرکار ان کے پاس سے گزر جائیں گے، کوئی سلام نہیں، کلام نہیں، تیزی سے گزر جائیں گے سرکار، اور جائیں گے کس صف میں؟ جہاں تم کھڑے ہو۔ گناہگار لوگ جہاں کھڑے ہوں گے، یہ برگزیدہ ہستیاں، یہ پاکیزہ ہستیاں، یہ نور والی ہستیاں مچل رہی ہوں گی کہ ایک گھڑی ہم سے بھی ہم کلامی ہو، یا ہم بھی اس حسن بے مثل کا جلوہ دیکھ پائے، لیکن حضور تو گناہگاروں میں پہنچ چکے۔ اب وہ سوچیں گے یہ کیا ہے، تو پھر کوئی ان سے کہے گا فرشتہ کہ مصطفیٰ گناہگاروں کی طرف متوجہ ہے اور تم نیکوکار ہو، صبر رکھو، نمبر پہلا انہاں دا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت بریلوی کوئی خواجہ کسی غوث سے اور کوئی غوث کسی خواجے سے مشورہ کر کے کسی گناہگار کو پکڑے گا اور کہے گا ہمارا حج لے لو اور اپنا گناہ ہمیں دے دو، ہمارا حج لے لو، ہمیں اپنا گناہ دے دو، کیونکہ ہم جس چیز کو آج پانا چاہتے ہیں وہ تمہارے پاس ہے۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت بریلوی کا قلم حرکت میں آتا ہے، آپ فرماتے ہیں کیا ہی ذوق افزا ہے شفاعت تمہاری، واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری۔ عشق محبت، عشق محبت، اپنے آقا و مولا پر مر مٹیں گے اور اپنے اس جذبے کو اپنی اولادوں میں منتقل انشاءاللہ، لاؤ نبی آبادی اپنے گھروں کے باہر لکھائیں گے۔ انشاءاللہ، حضور کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول نہیں، پھر اونچا بولو، کوئی نبی، کوئی رسول، خاتم النبیین مصطفیٰ ہیں، رحمت للعالمین مصطفیٰ ہیں، امام المرسلین مصطفیٰ ہیں۔ آپ دو ٹوک لفظوں میں فرمان جاری کر چکے ہیں، علی تو میرے لیے ایسے ہے جیسے موسیٰ ہارون کے لیے، مگر سن ہارون نبی تھا، میرے بعد کوئی نبی، عادت رکھ کے بولو کوئی نبی، پھر بولو حضور کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول۔ امت کو بخشوانے والے صرف آقا ہیں، پل صراط پر کھڑے ہو کر پار کرانے والے صرف آقا ہیں، حوض کوثر سے جام نکالنے والے صرف آقا ہیں، قیامت کے دن اپنے رب سے بات کر کے پوری امت کا سودا کر کے اسے جنت میں لے جانے والے صرف آقا ہیں۔ میں اس کامیاب کانفرنس پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بدنظمی بالکل نہ کرنا، محفل ابھی جاری و ساری ہے، نعت خوانان حضرات بھی نعت شریف پڑھیں گے اور علماء کا بھی شاید خطاب ہو،
کوئی بدنظمی نہیں کرنی. او پتر او بچیا بہ جا تسلی نہ. ہاں جی اولاد کے لیے جس کی اولاد نہیں ہے 300 مرتبہ استغفر اللہ پڑھے. کتنی مرتبہ؟ اور ایک منت مانے کہ اگر بیٹا پیدا ہو تو نام محمد علی رکھنا ہے, بیٹی پیدا ہو تو نام نور فاطمہ, اور 300 مرتبہ استغفر اللہ پڑھو گے انشاءاللہ 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 کنفرم اولاد ہوگی. کنفرم کا مطلب کنفرم ہے, سمجھ آئی؟ میں بغدادی ہوں, وہابی نہیں. عقیدہ بڑا مضبوط ہے بحمداللہ ہمارا, اور یہ بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے کہ اگر تم استغفار کرو گے تو ہم تمہیں بچے عطا فرمائیں گے, یعنی بیٹے. سارے نہ اٹھو, سارے اٹھو گے بدنظمی پیدا ہوئے گی. مجمع نو بالکل تتر بتر نہ کرو, اور میرے پیچھے بھی کوئی ساتھی نہ دوڑے, یہ مہربانی کریں. میں میاں صاحب تہاڈا بھی شکریہ, نال تہاڈے آن والےاں دا بھی شکریہ. ہن ٹر جاؤ. حضرت جی آپ کا شکر گزار ہوں, قبلہ آپ کا شکر گزار ہوں. بچے آپ کا, حضرت جی آپ کا, میرے قبلہ آپ کا بھی شکر گزار ہوں. ہاتھ چوم لین دو. ارشاد صاحب آپ کا شکر گزار ہوں. غریب نوازو آپ کا شکر گزار ہوں. بیٹھے رہنا, جس طرح محفل چلانا چاہیں آپ اس طرح چلائیں. آپ ہی اس کے سیکرٹری کون کریں, چلیں بیان بس. ہن مہربانی کرنا میرے پیچھے رسول